وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ سورت ممتحنہ، یہ صورت بھی مدنی صورت ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہے امتحان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں تھیں جو ہجرت کر کے آ رہی تھی، ہجرت کر کے مدینہ سے مکہ سے مدینہ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان عورتوں کو بھی آزما لیا کریں۔ ایسا نہ ہو کہ یہ عورتیں ویسے ہی اپنے خامدوں کو چھوڑنا چاہتی ہیں اور دھوکے میں کہیں چلو جی ہم مسلمان ہو کے ہجرت کر لیتی ہیں، یہ نہیں ہے، اس میں مخلص ہونا ضروری ہے۔ اور اسی طرح ساتھ جو ہے وہ ایک اور بھی چیز بتا دی کہ محبت جو ہے وہ اللہ کی خاطر ہونی چاہیے، اللہ کے لیے۔ یہ رشتہ داریوں کی محبت جو ہے وہ کسی طرح تمہیں کامیاب نہیں دے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اس آیت کے چلنے سے پہلے ایک واقعہ بتانا ضروری ہے۔ ایک بات نوٹ کر لیجئے، میں اور آپ سجدے میں پڑے رہیں پیدا ہونے سے لے کے مرتے دم تک، دنیا کے سارے انسان بھی، لیکن وہ لوگ جو نبی کے دور میں تھے جنہوں نے ایمان کی حالت میں جاگتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ہم اس ایک سیکنڈ کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں جو انہوں نے نبی کو دیکھا ہے، جنہیں صحابی کہا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ سچے مسلمان کہا جاتا ہے، وہ ہم سے کہیں بڑے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی سے کمی کوتاہی ہو گئی، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو دوسری سائڈ پہ نیکیاں اتنی ہوتی ہیں کہ وہ ان کی کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ فلانی صحابی کی فلاں غلطی کو ہم نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور اس کے گناہ کو اٹھا کے اس کی صحابیت کے ہونے کے سارے اعمال پہ قلم پھیر دینی، یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تمام کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے بغیر فرق کے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تو میں کون ہوں کہ کہنے لگا فلانا صحیح تھا، فلانا غلط تھا، فلانا صحیح تھا، فلانا غلط تھا۔ آج ہمارے اختلافات کی بہت بڑی بحث اسی لیے پھیلی ہوئی ہے کہ جی فلانا صحابی صحیح تھا اور فلانا غلط تھا۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے قبر میں جا کے یہ نہیں پوچھنا ہے کہ بتاؤ حضرت علی حق پہ تھے یا حضرت معاویہ حق پہ تھے۔ ہاں اللہ نے یہ ضرور پوچھنا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی آیت پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ یہ آیت کو مانتے ہو کہ نہیں، لیکن کون حق پہ تھا اللہ عالم۔ ہاں ہمیں یہ ضرور پتا ہے کہ رضی اللہ عنہم وہ بھی ہیں اور رضی اللہ عنہم وہ بھی ہیں۔ یہاں پہ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، اس صحابی کا نام تھا حاتم ابن ابی بلتہ، اور یہ صحابی بدر میں تھے، بدری صحابی تھے، مخلص تھے، اور بدر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا تھا کہ اب جو بھی بعد میں عمل کریں گے اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ اب یہ بدر میں تو شامل رہے، لیکن ان کی پوری فیملی، بیوی، بچے بیچارے غریب تھے، اتنے بڑے سرداروں میں بڑوں میں نہیں تھے، تو ان کی ساری فیملی مکہ میں شروع سے بند رہی، مکہ سے ہجرت کر کے نہ آ سکے، یہ اکیلے ہجرت کر کے آئے ہوئے تھے، مدینہ میں مسلمان تھے، بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اب مدینہ میں آئے ہوئے 8 سال ہو گئے، اور اب مسلمانوں نے بڑا لشکر تیار کر لیا کہ اب ہم نے مکہ کو فتح کرنا ہے۔ مکہ کو فتح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، تو اب یہ صحابی بھی ساتھ ہیں، وہاں پہ ان کے بیوی بچے بڑے قریب رشتہ دار ہیں اور مکہ میں ہیں۔ اب ان کو یہاں نہیں پتا کہ مکہ میں جا کے پتہ نہیں کتنی بڑی جنگ ہونی، ہو سکتا ہے سب کو ملیامیٹ کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے، ختم کر دیا، ان کو نہیں پتا۔ انہوں نے کیا کیا کہ ایک خفیہ طور پہ لیٹر لکھا، خط لکھا، ایک رقعہ لکھا، اور یہ جو مکہ فتح کرنے کا جو لشکر تھا مسلمانوں کا 10,000 کا لشکر، یہ خفیہ رکھا گیا تھا، اس کی مکے میں اطلاع نہیں پہنچنے دی تھی۔ جب تک یہ اچانک پہنچ کے حملہ نہیں ہوا، اس وقت تک مکے والوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے میں حملہ ہونے، خفیہ رکھا گیا۔ اب اس کو خفیہ رکھنا ضروری تھا۔ اس صحابی نے یہ کیا کہ جیسی مکہ سے روانہ ہوئے، ایک عورت کو کرائے پہ لیا، اس کو کوئی معاوضہ دیا، اور اس کو کہا کہ یہ والا رکا جو ہے وہ جلدی کسی سواری پہ پہنچ اور مکہ والوں کو پہنچا دے۔ جیسے آج کل ڈاکیے ہوتے ہیں، آج کل تو وہ کوریئر والے، اس دور میں بھی کچھ کوریئر والا بزنس الگ ہوتا تھا جو الگ سے لوگ کیا کرتے تھے، مختلف قبیلے، مختلف مرد عورتیں، فلاں۔ تو اس عورت کو کہا میرا یہ خط پہنچا دے، تجھے یہ میں انعام دوں گا، اور اس میں لکھ دیا
کہ اے مکہ والو، مدینہ والے تم پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اپنی حفاظت کر لو، اور ایک ریکویسٹ کر دی ساتھ ساتھ کہ فلاں میرا گھرانہ ہے اس کی بھی حفاظت کر لینا۔ اب اس نے سمجھا کہ میں جو ہے وہ ایسا کر رہا ہوں، ادھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کو بتا دیا کہ اس بندے نے یہ خط بھیج دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اپنے حضرت علی کو، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ جلدی گھوڑ سوار دوڑ کے فلاں راستے سے فلاں جگہ پہ ایک عورت جا رہی ہے، اس کے پاس ایک رکا ہے، پکڑو۔ وہ جو ہے یہ صحابہ پہنچے، اس عورت نے کہا جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرے پاس۔ صحابی نے فرمایا ہمیں اللہ کے نبی نے کہا تیرے پاس خط ہے، نکال دے ورنہ ہم تجھے برہنہ کر دیں گے۔ اس نے سمجھا کہ مجھے چھوڑنے والے نہیں ہیں، تو اس نے بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا اس کو نکال کے ان کو دکھا دیا، اس عورت کو پکڑ لیا، وہ رکا لے کے واپس آئے، پتہ چل گیا کہ حاتم ابن بلتہ نے بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلایا، حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، تجھے پتہ ہے یہ بدری صحابی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بدر والوں سے کہا ہے کہ اعملوا ما شئتم، جو مرضی کرو، اللہ نے تمہارے گناہ معاف کر دیے۔ اس کو بلایا، تو نے کیوں کیا، یہ کیا کام تھا، کیا مسئلہ تھا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سچا مسلمان ہوں، میں جانتا ہوں آپ برحق ہیں، بس میرا یہ ذہن تھا اور مجھے یہ پتا ہے کہ آپ نے مکہ میں جا کے غالب آ جانا ہے، غلبہ آپ کو ملنا ہے، اور مجھے پتا ہے کہ کافروں نے کچھ بھی نہیں کرنا، میں ایک چھوٹا سا ان پہ احسان کرنا چاہتا تھا کہ اسی بہانے میرے گھرانے کو بچاؤ مل جائے گا، حفاظت مل جائے گی، کیونکہ میرے اس گھرانے میں کوئی نہیں ہے بچانے والا، تو کہیں وہ نہ رگڑا جائے، وہ ایسی جگہ پہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اسی نے رگڑا جانا ہے، تو میں اسی بہانے فلانے بندے پہ چھوٹا سا احسان کر کے اپنے گھر کی حفاظت چاہتا تھا۔ میں سچا مسلمان ہوں اور میں یقین رکھتا ہوں کہ آپ نے غالب آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف فرما دیا، اس کو درگزر کیا۔ اب اس واقعے سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس واقعے پہ تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، او لوگو، یہ بیوی بچے یہ اولاد کام آنے والے آخرت میں تمہارے نہیں ہیں، کام آنے والا اللہ اور اللہ کے رسول ہی ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے یہ جو تھوڑے سے جذبات آ جاتے ہیں کہ انسان حرام کما کے بھی لا کے اپنے بچوں کو دے رہا ہوتا ہے، اس میں تمہاری یہ بیوی بچے تمہارے کام نہیں آئیں گے آخرت میں، اس لیے ان کے لیے اپنے آپ کو حرام میں نہ ڈالا کرو، یہ اصل مضمون ہے۔ تو اس کو سے ضمناً ایک بات سمجھ آتی ہے کہ صحابی سے اگر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو دوسری سائڈ پہ اس کے پاس عمل اتنے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اور آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ہم کہیں فلانے نے یہ کیوں کیا اور فلانے نے وہ کیوں کیا، میں اور آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے۔ تو اب ذرا آیت کو پڑھتے ہیں تو سمجھ آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب کیا، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ سمجھو، تلقون الیہم بالمودہ، تم مودت اور دوستی کا ہاتھ ان کے طرف بڑھاؤ گے نا، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور انہوں نے کفر کیا ہے حق کے ساتھ، تمہیں اور تمہارے رسول کو نکالا ہے گھروں سے، اور صرف اس لیے نکالا ہے کہ ان تؤمنوا بربکم، کہ تم اپنے رب پہ ایمان رکھتے ہو، ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیل اللہ وابتغاء مرضاتی، جب تم میری رضا کے لیے جہاد کر رہے ہو میرے راستے میں اور میری رضا کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، خفیہ طور پہ ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہو، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو پوشیدہ کرتے ہو، وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اگر دوبارہ کسی نے ایسا کیا تو فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ واضح راستے سے گمراہ ہو جائے گا۔ إِن يَثْقَفُوكُمْ، اگر انہیں موقع ملے تمہیں پکڑنے کا تو وہ تمہارے دشمن ہیں، وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اپنے ہاتھ اپنی زبانیں وہ تمہاری طرف بڑھائیں گے، وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور خواہش کریں گے کہ تمہیں بھی کافر بنا دیں۔ لَن يَنفَعُكُمْ أَرْحَامُكُمْ، لوگوں یہ رشتہ داریاں کسی کام نہیں آئیں گی، وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اور نہ ہی اولاد، قیامت کے دن یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے، واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھیوں میں تمہارے لیے بڑا اسوہ حسنہ ہے۔ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا، او میری قوم کے لوگوں میں تم سے بری ہوں، اور جس کی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو میں ان سب سے بری ہوں، ان سے کفر کرتا ہوں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا،
اور فرمایا ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ بغض اور عداوت رہے گی یہاں تک کہ ایمان لاؤ اکیلے اللہ پہ، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ الا قول ابراہیم علی ابیہ، سوائے تھوڑا سا جو ابراہیم نے اپنے والد کے لیے کہا تھا لاستغفرن لک، کہ میں تیرے لیے ضرور مغفرت مانگوں گا، وما املک لک من اللہ من شیء، لیکن اللہ کی طرف سے میں تیرے لیے کچھ کفایت نہیں کر سکتا ہوں، ربنا علیک توکلنا، اے اللہ ہم آپ پہ بھروسہ، یعنی اللہ تعالیٰ ہم تجھ پہ ہی بھروسہ کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری طرف رجوع کرتے ہیں، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے اللہ کافروں کے لیے ہمیں فتنہ آزمائش نہ بنا دے، واغفر لنا، ہمیں معاف کر دے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ تو غالب اور حکمت والا ہے، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، اور لوگوں اس طرح کی ہستیوں میں ابراہیم علیہ السلام اور اس طرح کے لوگوں میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو امید رکھتا ہے اللہ کی اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی، اور جو پھرے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے، عسى اللہ یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آگے چل کے تمہارے اور ان دشمنوں کے درمیان جو ہے محبت ڈال دے، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اب اصول اور قانون اور قاعدہ یہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے علاوہ دوسرے کنٹریز میں رہتے ہیں، ان کے لیے بھی ایک اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتقسطوا الیہم، اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا ایسے کافروں کے بارے میں کہ جنہوں نے تم سے قتال نہیں کیا دین میں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کافروں کے بارے میں تمہیں منع نہیں کرتا کہ تم ان کے ساتھ اچھائی کرو، اچھا اخلاق برتو، ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں کو اور اس طرح قسط کرنے والوں کو، یعنی انصاف اور اچھا کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے کافر جنہوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا، ان کے ساتھ اچھائی کرو، انما ینہاکم اللہ، اللہ منع کرتا ہے تمہیں ایسے کافروں سے جنہوں نے تمہیں دین میں قتال کیا اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور تمہارے نکلنے پہ دوسروں کی مدد کی، ان تولوہم، کہ تم ان سے دوستیاں کرو، ومن یتولہم، اور جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہ ظالم ہوگا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اب دوسرا قانون یہ ہے کہ اگر کچھ ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آ جائیں تو فامتحنوہن، انہیں بھی دیکھ لیا کرو، آزما لیا کرو کہ وہ ایمان میں سچی ہیں کہ نہیں سچی ہیں، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اللہ اعلم بایمانہن، فإن علمتموہن مؤمنات، اگر تو کنفرم ہو جائے کہ یہ واقعتاً سچی ایمان لانے والی ہیں تو فلا ترجعوہن الی الکفار، پھر کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، اب نہ وہ حلال ان کے لیے ہیں اور یہ نہ حلال ان کے لیے ہیں، وآتوہم ما انفقوا، اور ان سے نکاح کرنا ہو تو ان کا حق مہر دیا کرو، ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اذا آتیتموہن اجورہن، ان کا حق مہر دے کے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور کافروں والی پرانی رسمیں جو ہے اس پہ پابندی نہ کرو، اس پہ نہ بندے رہو، واسألوا ما انفقتم، اور جو تم نے جو ہے وہ دیا ہو اس کو واپس لے سکتے ہو، ولیسألوا ما انفقوا، اور جنہوں نے خرچ کیا ہے، جنہوں نے خرچ کیا ہوتا ہے وہ واپس لینے کا حق رکھتے ہیں، ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ علیم حکیم ہے۔ وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اب اگر تمہاری کوئی عورتیں چھوڑ کے کافروں کی طرف چلی گئی ہوں تو اب کافر تمہارے درگے میں کہیں لڑائی میں آ گئے ہوں اور ان کے پاس تمہاری بیویاں یعنی چلی گئی ہوں، اور ان کا جو حق مہر تھا، جو بڑے بڑے اس وقت حق مہر دیے ہوتے تھے، تو جن کی بیویاں جو ہے چلی گئی ہوں ان کا حق مہر تم ان مال غنیمت سے ان کافروں سے لے کے پہلے ان کا حق مہر دے سکتے ہو۔ واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے جس پہ ایمان لاتے ہو۔ مطلب یہ ہے ایسا ہوا نہیں لیکن ایک قانون بتا دیا کہ اگر کچھ ایمان والی عورتیں کافروں کے پاس چلی گئی ہوں اور پھر کافروں سے جنگ ہو اور کافروں سے مال غنیمت ملے تو پہلے ان کو دیا کرو جن کی بیویاں چلی گئی تھیں اور جن کا حق مہر ضائع ہو گیا تھا، تو پہلے ان کو دو پھر باقی تقسیم کرو۔ یہ ہے حکم، اس کے بارے میں اور بھی رائے ہیں۔ فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں آئیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنا چاہیں اس بات پہ
کہ اللہ یشرکنا باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ کسی کے ساتھ شریک نہیں کریں گی، اللہ کے ساتھ کوئی شرک نہیں کریں گی، کوئی چوری نہیں کریں گی، کوئی زنا نہیں کریں گی، کوئی اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن، اور کسی پہ کوئی الزام تراشیاں، کوئی تہمت نہیں لگائیں گی، اور معروف میں نافرمانی نہیں کریں گی۔ جب ان باتوں میں آپ سے بیعت کرنا چاہیں تو فبائعہن، آپ بیعت کر لو، یعنی عورت کی بیعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زبانی کلامی ہوتی تھی، ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا جاتا ہے، مرد کے ساتھ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی جاتی ہے، لیکن عورت کے ساتھ بیعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سامنے بیٹھ کے کہ یہ عہد اقرار کرتی ہو، جی ہاں میں کرتی ہوں، فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ، ان کے لیے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اور آخری پھر یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ایسی قوم کو کبھی دوست نہ بناؤ جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے، قد یئسوا من الآخرہ، وہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں جیسے کہ یہ کافر بھی جو ہے وہ مایوس ہیں، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ یہ بھی قبروں سے مایوس ہیں کہ قبروں والے دوبارہ اٹھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ تم ایسے نہ ہو، تم ایسے قوم سے کبھی دوستیاں نہ کیا کرو۔ یہ ہے اس صورت کا خلاصہ۔ اور اس سے آگے ایک چھوٹی سی صورت ہے صورت صف۔ صورت صف جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے، زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو ایسی بات مت کیا کرو جس کو تم کر سکتے نہیں ہو۔ یاد رکھیں کہ اکثر لوگ اس آیت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو جو خود نہیں عمل کرتے ہو۔ یہ اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ایسا دعویٰ مت کرو جس کو تم پورا نہ کر سکو، یعنی یہ مستقبل کے بارے میں ہے کہ ایسے دعوے مت کرو ہم یہ کر دیں گے، ہمارا یہ ہوگا، ہم یہ ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بڑے فخر کرتے تھے میرے ساتھ مقابلہ ہوا نا تو میں ہواؤں میں اڑا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں ایسے بڑی باتیں نہ کیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، مت ایسی باتیں کہو جسے کر نہ سکتے ہو۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے پاس بہت بڑی بات ہے کہ تم ایک بات کہو جس کو پورا نہ کر سکتے ہو۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں صفیں بند ہو کے قتال کرتے ہیں، جیسے کہ کأنہم بنیان مرصوص، جیسے کہ وہ ایک سیسا پلائی دیوار ہے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کو۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند تو کرتا ہے لیکن دعوے نہ کیا کرو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اے میری قوم کے لوگو لِمَ تُؤْذُونَنِی، مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، جبکہ جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، فرمایا جب وہ لوگ جو ہے وہ ٹیڑے ہوئے تھے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا يهدي القوم الفاسقین، اللہ فاسق قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اور اسی طرح جب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اے بنی اسرائیل کے لوگو انی رسول اللہ الیکم، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں آپ سے پہلے آنے والی تورات کی تصدیق کرتا ہوں، ومبشرا، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اس کا نام احمد بھی ہوگا۔ فلما جاءہم بالبینات، افسوس یہ ہے کہ جب یہ بینات اور دلائل آئے تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے اور وہ اسلام کی طرف بلاتا ہو۔ واللہ لا يهدي القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ اپنے پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں جبکہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا اگرچہ یہ کافر ناپسند کریں۔ هو الذی ارسل رسولہ، اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کیا جائے تمام ادیان پہ، ولو کرہ المشرکون، اور اگرچہ مشرک ناپسند کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور تمہیں ایک ایسی تجارت، ایک ایسا کام، ایک ایسا بزنس بتایا جاتا ہے جس کے نتیجے میں تمہیں عذاب علیم سے نجات ملے گی، اور وہ کام کیا ہے؟ تؤمنون باللہ، ایمان لاؤ اللہ پہ، اللہ کے رسول پہ،
وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے، اپنی جان سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور داخل کیا جائے گا تمہیں جنت میں جس کے نیچے نہریں چلتی ہے. ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور اچھے گھر، بہت ہی عظیم بڑے گھر ہوں گے اس جنت میں جو ہمیشہ والی ہے. ذالک الفوز العظیم، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. واخری تحبونہا، اور ہاں ایک دوسری چیز بھی ملے گی جسے تم پسند کرتے ہو کہ اللہ کی مدد آ جائے اور فتح قریب ہو جائے. اور یہ بھی خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ اللہ کے دین کی مدد کرنے والے. جس طرح کہ عیسیٰ ابن مریم نے بھی اپنے ساتھیوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی مدد کرنے والا. حواریوں نے، ساتھیوں نے کہا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے انصار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، نتیجہ ایک گروہ بنی اسرائیل سے ایمان لایا اور ایک گروہ نے انکار کر دیا تھا. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پھر ہم نے مدد کی ایمان لانے والوں کی ان کے دشمن پر. فاصبحوا ظاہرین، تو وہی جو ہے وہ غالب آ گئے تھے. اللہ اکبر. یہاں سے آگے جو ہے وہ سورۃ جمعہ ہے. انشاءاللہ تعالی سورۃ جمعہ سے ہم آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان تمام صورتیں جو پیچھے پڑھی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان پہ صحیح معنی میں عمل کرنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان پہ سمجھنے کی، اور اللہ تعالی ہمیں ان سبق والی باتوں کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.